پاکستان کے حالات کا ایک رخ آپ نے وقفے سے قبل دیکھا، دوسرا رخ دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ہم جائیں گے سوئٹزرلینڈ، جہاں جنیوا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز بلوچ قوم پرست رہنما جناب برہم داغ بگٹی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب مہران بلوچ۔ بہت بہت شکریہ برہم داغ صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کچھ امکان باقی ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت، پاکستان کی جغرافیہ میں رہتے ہوئے اور پاکستان کے نام کے تحت بلوچستان کے ان مسائل کا حل ڈھونڈا جائے جس کو کہ آپ لیڈ کرتے ہیں، جن کی آپ بات کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس وقت بہت مشکل ہوگا یہ کہنا کہ پاکستان کی جغرافیہ کے اندر یا اس کے آئین کے اندر، پاکستان کے آئین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب پاکستان بنا ہم نے کوشش ضرور کی کہ اس آئین میں اپنے حقوق حاصل کریں اور اس میں ایڈجسٹ کریں، لیکن میں مختصر اب آپ کے سوال کا یہی جواب دوں گا کہ بہت مشکل ہے یہ ہمارے لیے تصور کرنا کہ پاکستان کے ساتھ ہم رہنا چاہیں گے یا اس کا ایک حصہ ہیں۔ بلوچستان میں بسنے والے تمام قبائل کے، تمام لوگوں کے، تمام جو اقوام وہاں پر رہتی ہیں جو کہ اس وقت بلوچستان کا حصہ ہیں، یہ کیسے مانا جائے کہ آپ سب کے لیے آپ بول رہے ہیں؟ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمام لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، لیکن میں یہ دعوے سے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری پارٹی اور ہماری جدوجہد کا ایک ایجنڈا ہے بلوچستان کی خود مختاری اور آزادی، بلوچ عوام، جو بلوچ ایتھنک جو گروپس ہیں بلوچستان میں، بلوچ قوم کی بات کر رہا ہوں، پشتونوں کی نہیں اور سیٹلرز کی نہیں، بلوچ قوم کی، ہمیں 99% سپورٹ ان کی حاصل ہے۔ یہ جب آپ کہتے ہیں کہ نان جو بلوچ ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ تمام بلوچ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس میں تمام سب ٹرائب، دوسرے قبائل، سب آپ کو اپنا رہنما مانتے ہیں، چاہے وہ بگٹی کا کلپر ٹرائب ہو اور دوسرے جو بگٹی کے سب ٹرائبز ہیں، سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ میں دیکھیں جی، آپ تو بھی اس طرح بات کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک میری پارٹی کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو میں آزادی کی بات کرتا ہوں، بلوچستان کی خود مختاری کی بات کرتا ہوں، 99% بلوچ کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے۔ اور جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو کچھ کلفر ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، جیسے بلوچستان میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، کچھ پریشر سے اور کچھ لالچ سے چپ کیے ہوئے ہیں یا کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ اگر UN کی نگرانی میں یا انٹرنیشنل ممالک، یورپین ممالک ہوں یا امریکہ ہوں جیسے سپر پاورز ہیں، ان کی نگرانی میں اگر ریفرینڈم کرایا جائے تو سب کچھ واضح ہوگا، اور میں سپورٹ کروں گا جو بھی بلوچ عوام کی خواہش ہو، یا وہ پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں، تو سب کے ایک یہ آسان طریقہ ہے۔ مہران بلوچ صاحب، آپ کو میں جوائن کروں گا، پلیز آپ ہمیں جوائن کریں اس ڈسکشن میں۔ آپ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک اگر یہ جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، اس کو ایڈریس کیا جائے ود ان دی جو پاکستان کا اس وقت سٹرکچر ہے اس کے اندر، اور سیاسی قوتیں یہ سب مل کے کہیں کہ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں اور اس پر ان مسئلوں کا حل ڈھونڈتے ہیں، آپ کے خیال میں اس کی گنجائش ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، میں 10 سال سے، ابھی 11 سال سے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن اور کاؤنسل میں آ رہا ہوں۔ 2001 اور 2 کے اگر آپ تقریر یہاں پر سنیں، ہم نے بیسکلی اپیل کیا تھا یونائٹڈ نیشن میکنزم کو کہ انٹروین کریں، فیکٹ فائنڈنگ مشنز بھیجیں سو دیٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہائی لائٹ ہوں اور پاکستان گورنمنٹ اس ہیومن رائٹ وائلیشنز کو بند کرے۔ لیکن آپ خود ہی دیکھیں 10 سالوں میں ہمارے سٹانس کتنا چینج ہو گیا اور پاکستان کا ایٹیٹیوڈ کتنا چینج ہو گیا۔ ابھی ہم ہیومن رائٹس وائلیشن کا خالی بات نہیں کرتے ہیں، یہاں پر ہم بلوچستان کے مکمل آزادی کا بات کرتے ہیں، اور یہ ہمارے وجہ سے نہیں ہوا، یہ پاکستان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ یہ جو اگریسو کیمپین انہوں نے چلایا ہے لاسٹ 10 سالوں میں، وہ تو ہم کو ایلیمنیٹ کرنے کے چکر میں، وہ اکوموڈیٹ کرنے کا بالکل انٹینشن ہی نہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی بڑی کاز کے لیے آپ کو، برہم داغ صاحب کو، ہربیار صاحب کو اور دوسرے حضرات کو جو ملک سے باہر ہیں، لندن میں ہیں یا جنیوا میں ہیں، آپ کو بلوچستان میں واپس آنا ہوگا، اپنے لوگوں کے پاس آنا ہوگا، پہاڑوں میں واپس آنا ہوگا، اور اگر یہ جدوجہد ہے تو ان کو تو وہاں سے آپ کو لیڈ کرنا ہوگا، اس کا امکان ہے؟ جی، آپ کا بہت خطرناک انویٹیشن ہے جو آپ ہم کو پہاڑوں میں دعوت دے رہے ہیں۔ پہاڑوں میں اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا ہوا، تو اسٹیبلشمنٹ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی واپس آ جائیں
اور پہاڑوں میں چلے جائیں جو وہ پھر بمباری کریں اور ہم کو بھی شہید کریں جیسے ہمارے بزرگوں کو کیا, میرے بھائی کو کیا. تو یہ دیٹس ناٹ این آپشن. ہم میرے خیال میں مچ بیٹر اپنے کاز کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے بھائی جو پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں ان کے انٹینشنز کو, ان کے میسج کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ڈسکس کریں. وی مچ بیٹر دین پہاڑ. تو برہم دار صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ اور دوسرے جو ساتھی آپ کے باہر ہیں وہ خود کمانڈ کریں اس اسٹرگل کو اور سامنے سے کریں, اور دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ اس میں تشدد کی کتنی گنجائش ہے اور عدم تشدد کی کتنی گنجائش ہے, وائلنس اور نان وائلنس یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس تحریک کا حصہ. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو سرکاری وائلنس یا سرکاری تشدد ہے اس کو ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف آپ کی اپنی تحریک کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, آپ کے پہلے سوال کا جواب آنا اور کہاں پر جدوجہد کریں وہ تو دیکھیں ابھی ہم میرے خیال میں بہتر طریقے سے خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے اور کس جگہ سے کیا کریں اور کیا ہمارے اسٹرگل کے لیے اور بلوچ قوم کے لیے اچھا ہوگا. اور آپ لوگوں کے لیے تو کہنا آسان ہے لیکن کرنا ہمیں ہے, اور ہم جانتے ہیں کون سا طریقہ کار ہمارے لیے اور ہمارے قوم کے لیے بہتر ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے تشدد کا, ایک قوم اپنے سرزمین پر اپنے حقوق کے لیے 50 سالوں سے 60 سالوں سے اسی آئین کے اندر رہ کر تمام وہ پارلیمانی یا سیاسی طریقے یا پرامن طریقے استعمال کرتی ہے, اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ میں جو ان 5-6 سالوں سے جو آپریشن ہو رہا ہے اس کا رزلٹ جو پہلے ان سے پہلے کتنے آپریشن ہوئے ہیں اور ان کا کیا رزلٹ ہوا ہے, اب اس بار کیا ہوا ہے, تو اس تمام تر ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے, اور تشدد کا راستہ کس نے اپنایا ہے, کس نے اس میں پہل کی ہے, تو اس کی ریئیکشن تو ایک فطری عمل ہے, ایک نارمل چیز ہے. اچھا برہم دار صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ان بلوچ رہنماؤں کے بارے میں, شخصیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو پاکستان کے اندر سیاست بھی کر رہے ہیں, آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں, دوسرے اہم عہدوں پر بھی ہیں, مین سٹریم پالیٹکس میں ہیں, سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین بنے ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان بلوچوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی یہ سب پریشر, اور میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں, پریشر اور خوف سے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. میں آپ یہ پاور اور ریسورسز آپ مجھے دیں, میں آپ کو پنجاب میں 10 چیف منسٹر اس طرح کے دکھاؤں گا جو ہمارے بلوچستان میں آپ نے ایک بنایا ہوا ہے. تو میں تو ایک سمپل سا بات کر رہا ہوں کہ آپ ریفرینڈم کرا دیں. جو کوئی بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کم ہیں, پاکستان کے ساتھ زیادہ ہیں, بھائی ظاہر ہو جائے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ ریفرینڈم کرا دیں, ہمارے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور پاکستان کے ساتھ سارے بلوچ عوام کھڑے ہو جائیں, ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, اور ہم اس کا احترام کریں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک دور کی بات ہے؟ یہ ریفرینڈم مطالبہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن ایک بین الاقوامی سطح پر ریفرینڈم ہو, ایسا ہونا بہت مشکل ہے. جی لیکن اس کی دیکھیں مثالیں تو آپ دنیا میں بہت سے اس طرح کے بھی ہیں جہاں پر ریفرینڈم کی ڈیمانڈ نہیں ہوئی بھی, وہ ملک آزاد, لیبیا ہے, سیریا ہے, ایجپٹ ہے, اور بھی اس سے پہلے بھی, یہ تو ابھی کی مثال ہے, پہلے بھی اس طرح کے بہت ہیں. یہ میں نہیں کہ ابھی اس کا ڈیمانڈ کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے کہ اگر ایک چیز پاسبل نہ ہو, پاسبل ہماری طرف سے تو نہیں ہے, ہم تو کر رہے ہیں, وہ تو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ اس کو قبول نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر اور لوگوں نے اور تحریک قوموں نے بھی اس کی ڈیمانڈ کی تو وہ حق بجانب تھے. تو ایک اسٹیٹ جب ایک رائٹ ہے, جیسے یہاں پر سوئٹزرلینڈ میں بھی میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتا ہے, تو ہونا اس کا کوئی انوکھی یا کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ جہاں پر ایک ایسا ملک ہو جہاں پر لوگوں کو غلام رکھا گیا ہو, تو اس میں تو امپاسبل ہے کہ وہ ریفرینڈم کرائیں, کیونکہ وہ تو ظاہر ہوگا ان کے کرتوت اور تمام ان کی جو بربریت ہے. بہت بہت شکریہ جناب برہم دار بگٹی. جناب مہران خان بلوچ ہمارے ساتھ تھے جنیوا سوئٹزرلینڈ سے. یہ بلوچستان کے حالات کا دوسرا رخ ہے. ایک رخ آپ کو جنرل پرویز مشرف نے دکھایا. میری کوشش یہ تھی کہ اس کے ذریعے آپ اپنا خود نتیجہ اخذ کریں, پاکستانی بلوچستان کی صورتحال کہاں ہے, کہاں ہم کھڑے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں, اور اس کا حل کیا ہے. دو رخ آپ نے دیکھے اور آپ نتیجہ خود اخذ کر لیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.